بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ عملیات، وظائف۔ ہر ویڈیو میں آپ کو یہ بات باور کرانے کی، یقین دلانے کی، اعتبار، اظہار، اعتقاد، یقین کی تلقین کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ ٹائم بھی ضائع کرے، وقت بھی ضائع کرے اور حاصل کچھ نہ ہو۔ ظاہری طور پر منہ پہ پانی کا چھینٹا مار کر وضو کر کے بیٹھ گیا، نہ وقت کی پابندی، نہ پڑھائی کی طرف توجہ، اور پھر 20 دن بعد 40 دن بعد 3 چلے گزار کر وہ کہے کہ مجھے تو کوئی ذرا بھی فائدہ نہیں ہوا۔ اکثر لوگوں کی یہ شکایت ہے، اور وہ پھر بدظن ہو کر سارے کے سارے معاملات چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں، یقین کے پاس ہوں۔ جس طرح وہ مجھے گمان کرتا ہے میں اسی طرح اس سے پیش آتا ہوں۔ اور رب کے ساتھ گمان یہ ہو پتہ نہیں کام ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اتنا عرصہ پڑھ کے ہم نے اپنا سب کچھ برباد کر دیا، پیسے بھی ضائع کیے، جوانی بھی ضائع کی، وقت بھی ضائع کیا، سب کچھ کیا، لیکن حاصل وصول کچھ نہیں ہوا۔ تو اس لیے یہ باتیں میں کہتا ہوں کہ اپنے رب کے ساتھ یقین اور اعتقاد کو مضبوط رکھو۔ امید نہ رکھو، امید تو ایک عام سی چیز ہے جس کو کہتے ہیں نا یقین اور اعتقاد۔ جس طرح ہر بندے کا یقین اور اعتقاد یہ ہے کہ سورج مشرق سے نکلا اور مغرب کو غروب ہوتا ہے۔ اب بندہ یہ امید لگائے سورج طلوع ہوگا تو دیکھا جائے گا، غروب ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ مجدد الف ثانی رحمہ اللہ تعالی مکتوبات عامر ربانی میں فرماتے ہیں ہلاک المصوفون، آج کل کرنے والے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ جو کام کرنا ہے اس کو آج ہی کے دن میں، آج ہی کے وقت میں کرو، اور اس یقین اور اس اعتقاد کے ساتھ کہ واقعی وہ کام ہو۔ رب کی کلام پڑھ رہے ہو، کوئی میرا نام تھوڑا ہی لاپتے ہو۔ بہت عرصے کی بات ہے، اس وقت میں خود طالب علم تھا، اور آج بھی اس سے کم درجے کا طالب علم ہوں۔ جب کوئی بندہ مر جاتا ہے نا تو اکثر علاقوں میں رواج ہے جمعرات کے دن قرآن خوانی کرانا، کچھ فروٹ وغیرہ، کچھ چاول وغیرہ، کچھ یعنی کھانا کھلانا، مساکین ہوں، اقربا ہوں، جو بھی ہوں، بس آس پاس کے محلے کے لوگوں کو جمع کر کے ان کو کیا کرنا، کھانا کھلانا۔ جس مسجد میں امام تھا وہاں ساتھ والے گاؤں میں ماتم ہو گیا، جمعرات تھے اور مجھے خصوصی طور پر مدعو کرتے تھے۔ وہاں مرنے والے کا ایک بندہ جس کو حاجی ولایتی کہتے تھے، ساری عمر ولایت میں گزاری ہے، اس کے بیٹے پوتے پوتیاں سب وہاں پہ پکے ملازم ہیں۔ اتفاق سے وہ سن کے آیا، جمعرات کا سلسلے شروع ہوئے، ہر جمعرات 5 جمعراتیں 7 جمعراتیں کر کے پھر چیلم ہوتا تھا۔ بات لمبی ہوئے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب میں نے دعا درود کیا، ختم شریف پڑھا، 4 کل پڑھ کے، درود پاک پڑھ کے دعا کرنے کے بعد وہ فروٹ کھانا شروع کیا نا تو اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا، جیب سے ایک ڈائری نکالی اور لوگوں کو بتانے لگا یہ دیکھو اس کا کھانا مکروہ ہے، حرام ہے، یہ ہے وہ ہے۔ بس سنتا رہا۔ جب میں نے اسے کہا کہ حضرت یہ کھانا ہے جس بندے نے کمائی کر کے حلال طریقے سے لایا، حرام کیسے ہو گیا؟ تھوڑی سی بحث چلی، اس نے کسی بندے کا قول، ساتھ ہی سپارے پڑے ہوئے تھے
ٹیپائی پہ۔ میں نے کہا 8واں سپارہ نکالو، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ 8واں سپارہ جب میں نے اس کو کھول کے دیا، میں نے کہا عربی ترجمہ اگر آپ کو آتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو اس کو اپنی انگلش ٹرانسلیٹ ہی کر لیں، کسی بھی معنی سے اس کو سمجھیں، لیکن عربی کا وہ جو لفظ ہے اس کا کسی بھی زبان میں مجھے ترجمہ کر کے دکھائیں کہ اس کا مطلب کیا بنتا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، میں نے کہا اس کو دیکھو، کھاؤ وہ چیزیں جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ میں نے کہا آپ کے سامنے میں نے الف لام میم پڑھا، 4 کل پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی اور قرآنی آیات پڑھ کے درود پاک پڑھا، اور یہ درود پاک ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو ہر بندے پر درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا سب نے پڑھا؟ میں نے کہا اس میں مجھے بتائیں کہ کون سے ہندو شاستر کی میں نے کوئی کلام پڑھی ہے، کون سے پنڈت کی میں نے کوئی کلام پڑھی ہے، کون سے سادھو کی میں نے کوئی کلام پڑھی ہے، یا کون سے مذہب کی میں نے کوئی کلام پڑھی ہے سوائے قرآن کے؟ مجھے یہ بات بتاؤ۔ اب جس پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہ چیز نہیں کھائی جاتی، کون سی چیز حلال ہوگی ہمارے لیے؟ آپ اس کو اگر فرد واحد کا قول سن کے پڑھ کے اس کو حرام کہتے ہیں، آپ کہتے رہے رب کا قرآن فرما رہا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ آپ یقین جانیے کہ اس نے وہ فروٹ کھانا شروع کر، ہر بندہ حیرت کی نگاہ سے مجھے دیکھنا ہے، اس لیے کہ پیسہ ہے تو روب ہے، جیب باری ہے، سب پہ باری ہیں، جیب ہلکی ہے تو سب۔ اس لیے جلال الدین بخاری، جلال الدین رومی نہیں، جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم کی آپ کے پاس ڈگریاں ہوں، زمین سے آسمان تک ڈھیر ہو آپ کے پاس علم کا، لیکن آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ آپ کے علم کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ایک معمولی آدمی کے پاس علم ہوگا، اس کے بعد پیسہ بھی، اس معمولی آدمی کی بات کو لوگ مانیں گے پیسے کی وجہ سے، تمہارے علم کو کوئی نہیں دیکھتا۔ اس لیے مجاہدہ کرنا، تھوڑی سی تکلیف کو برداشت کرنا، اور جو بندے اس کے آیت کو پڑھیں گے عشاء کی نماز کے بعد، تنہائی میں بیٹھ کے، تہجد کے بعد، فجر کی نماز سے پہلے پہلے، عشاء سے لے کر تہجد کی نماز کے درمیان میں جو آپ کو وقت ملتا ہے، اور اگر رات کو کسی پر آنکھ کھل جائے تو اٹھ کر تازہ وضو کر کے اس آیت کو پڑھیں، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ تو آپ یقین جانیے کہ آپ کے سارے مجاہدات، آپ کی ساری ریاضات، آپ کی ساری محنت آپ کی مٹھی میں ہوگی، آپ کے قبضے میں ہوگی۔ اس عمل کو ایک دفعہ کر لیجئے گا، آپ عادت بنائیں کسی بھی چیز کے کرنے کی، اس یقین اور اس اعتقاد کے ساتھ جو رب چاہتا ہے میرے ساتھ ہے، جس اعتقاد اور یقین کے ساتھ رہو۔ اس آیت کو آپ کم سے کم ڈیلی 11 بار سے شروع کریں، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ بس آنکھیں بند کر کے تصور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بیٹھا ہوں، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، جس طرح فرمایا اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، جس طرح اللہ فرماتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، تو اسی طرح فرمایا اللہ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قوم آئی نا، یمنون علیک، نبی آپ پر یہ احسان جتلاتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، تو حبیب ان سے فرمایا بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم، احسان تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ہے جس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ تو اس لیے میرے ناظرین اور میرے سامعین، میں بے شک اگرچہ سب سے کم ترین بات کرتا ہوں، مجھے سمجھانے کا وہ انداز نہیں ہے، نہ میں کوئی مقرر ہوں، نہ کوئی خطیب ہوں، نہ کوئی واضح شینی بیاں ہوں، جو بھی ہوں کے سامنے، میرا انداز ہوتا ہے تدریس کا، پڑھانے کا۔ کسی کے دل میں اتر جائے بات تو اتر جائے، نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگے۔ اس مجاہدے کو آپ کر کے دیکھیے، یہ مجاہدہ نفس جو ہوتا ہے نا، یہ دشمن سے جہاد کرنے سے سب سے بڑا ہے۔ کلمہ حق جابر بادشاہ کے سامنے کہنا جہاد ہے،
جو آدمی اپنے ظاہر کو مجاہدے کے ساتھ مزین کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے باطن کو مشاہدہ کے ساتھ حسن عطا فرماتا ہے۔ اپنے ظاہر کے ساتھ مجاہدہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ باطن کے ساتھ تمہارا وہ معاملہ کرے گا کہ اندر کا نور چھلک کر آپ کے چہرے پر، آپ کی باڈی پہ آ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا، دل کے سارے ارمان، دل کی ساری حسرتیں، دل کی ساری خوشیاں جب ابھر کے چہرے پہ آتی ہیں، چہرہ روشن ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس مجاہدے کو اپنے ظاہر پہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے باطن کو کشادہ کر دے گا، حسین و جمیل بنا دے گا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے جن لوگوں نے میری راہ میں مجاہدہ کیا یقیناً ہم انہیں ہدایت دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے صحیح راستے کی جانب، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ محسنین کے ساتھ۔ یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 ہے، اس کو دیکھ لیجئے، 21واں پارہ سورت کی آخری آیت ہے، عنکبوت کی آخری آیت ہے، اس کو آپ دیکھ لیں۔ 11 بار سے شروع کریں، 11 بار سے شروع کریں، پھر دوسرے دن اس کو 11 کی تعداد میں پڑھاتے جائیں، صرف 11 دن تک آپ جائیں اس آیت کو لے کر، 11 دن تک، 11 دن تک آپ 11 بڑھاتے جائیں گے، 121 بار یہ آیت ہو جائے گی۔ اور جب 121 بار یہ آیت آپ نے پڑھ لی مجاہدے کے ساتھ، ریاضت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، ارتکاز کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ، تو پھر اپنے باطن میں ذرا جان کے دیکھیے گا کہ ہمارے اندر تبدیلی کیا آئی ہے۔ صرف بیٹھ کر سرسری کسی اپنے مقصد کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، میرا یہ کام نہیں ہو رہا ہے، میرا یہ کام نہیں ہو رہا، میرا یہ کام نہیں ہو رہا ہے۔ حلال حرام کے کھانے کی تمیز کوئی نہ کریں، وظیفہ پڑھیں، اثر کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نا، کیف یستجاب لہم الدعا، اس بندے کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ مطعمہ حرام، اس کا کھانا بھی حرام کا ہو، ومشربہ حرام، اور اس کا پینا بھی حرام کا ہو، وملبسہ حرام، اور اس کا لباس بھی حرام کا ہو۔ تعجب ہے، کیف یستجاب لہم الدعا، اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ اور جس کے حلق سے لقمہ حرام، شراب ہو گیا، خنزیر ہو گیا، سود ہو گیا، ٹیکس ہو گیا، دوسروں کے حق کو چھین کر غصب کر کے کھانا ہو گیا، پڑوسیوں کا حق نہ رکھنا، ان کو حق نہ دینا، ان کا خیال نہ رکھنا، پھر کیسے ہم توقع کریں کہ ہماری نمازیں قبول ہوں، ہمارے روزے قبول ہوں، یا ہم جو وظائف کر رہے ہیں یا عمل کر رہے ہیں وہ قبول ہو؟ میری بات کو وہ غلط ہی قرار دیں۔ آپ کہہ دیں کہ باتیں شادی کر کے ٹائٹل ایسا لگاتے ہیں، کہہ لیں جو مرضی، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں آپ کو آج تک یہ بات بتلاؤں، آج تک تقریباً میری کو 650 ویڈیو یوٹیوب پہ ہیں، ایک چینل کی، اور اسی طرح دوسرے چینل کی بھی تقریباً 150 کے لگ بھگ ہے، اسی طرح ٹک ٹاک پہ ہیں۔ کسی ایک جگہ ثابت کر کے میں نے قرآنی آیات، احادیث یا اسماء حسنہ کے علاوہ کسی کو کوئی وظیفہ بتایا ہو؟ یوٹیوب کھول کے دیکھیں نا، بڑے بڑے وظیفے آپ کو ملیں گے۔ یہ جنتر منتر تنتر، انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جنتر کیا ہے، منتر کیا ہے، تنتر کیا ہے۔ یہ جنتر تنتر منتر جو عام لوگوں کی زبان پہ ہوتا ہے نا، اس کے اندر بھی بڑے معنی ہیں۔ کسی قرآن و حدیث کے علاوہ ایسے الفاظ جو شرکیہ نہ ہوں پڑھیں، کوئی حرج نہیں۔ شمع شبستان رضا میں، نقش سلیمانی میں بے شمار ایسے دوسری زبانوں کے عملیات ہیں۔ میرے پاس ایک کتاب ہے طلسمات کی، طلسمات، قانون طلسمات، علامہ رفیق زاہد کی۔ یہ دیکھیے، آپ یقین جانیں اس میں ایک ایسا طلسم ہے جو 42 بیماریوں پہ، حاجات پہ، اور جو بھی ناسور قسم کی، نامراد قسم کی بیماریاں ہیں ان کا ایک ہی طلسم ہے، یا اجمع جلیشن طوائلو، یا محکم یال امبات بختائلو، مرجوشن تر ترجیون برکفائلو۔
عبرانی ہے، کینانی ہے، سریانی ہے، جو بھی زبان ہے، آپ یقین جانیں کہ اس کو صرف دیکھ کر لکھ لینا، ایک دفعہ دیکھ کے پڑھ لینا، آپ یہ کہتے ہیں کہ جلتی پہ آگ پہ پانی ڈالا ہے، تو اس لیے اس آیت کو پڑھیں آپ، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین 11 دفعہ پڑھیں، عشاء سے لے کر تہجد کے وقت کے درمیان میں جو آپ کو وقت ملے، اور اگر تھوڑی سی نیند سے اٹھ کر جس طرح تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو اسی ٹائم یہ آیت پڑھ لیں 11 دن، 11 روز آگے بڑھاتے جائیں 121 وقت ہوگی جب، تو آپ دیکھ لیجئے پھر آپ کے اندر کیفیات کیا کہتی ہیں، آپ کی کیفیات کیا کہتی ہیں، آپ کا وجدان کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ دوسرے معاملات کو دیکھ لیجئے گا۔ اول آخر اگر ہمت بنے تو درود پاک پڑھ لیا کریں، پوچھنے کی بات نہیں ہوتی، جو بھی آپ وظیفہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں، درود ابراہیمی پڑھ لیں تو زیادہ بہتر، نہیں تو جو بھی درود پاک آپ کو آتا ہے اس کو کم سے کم 7 بار، نہیں تو 3 بار تو لازمی پڑھیں نا اول آخر۔ پھر اپنے وظائف کے قبول ہونے کا بالکل ذرا بر بھی شک نہ کریں، اس لیے کہ اللہ پہلی چیز کو بھی قبول کر لے، آخر والی چیز کو بھی قبول کرے اور درمیان والی چیز کو چھوڑ دے، یہ رب کی شان سے بعید ہے، تجربہ کر دیکھیے گا۔ اللہ حافظ۔